صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ علیہ وسلم یا رحمۃ للعالمین محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے کسی بھی ہو کوئی قومی کو سب کچھ نام مکمل ہے دونوں جہاں میں مقصود اگر آرام ہے دو جہاں میں مقصود اگر آرام ہے پھر ان کا دامن کام لو جن کا محمد نام ہے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں مطائق آپ اکرام مہمانان گرامی جوان ساتھیوں عزیز بچوں علماء کرام فاضل کرام خدا اولاد علماء کرام اس محفل کی زیب و زینت علمی ادبی شخصیت بلکہ میں یہ کہوں گا عصر سعادت کی مقتدر معروف عالم دین قاری کلام پور صاحب نوجوان اسٹار جناب طارق محمود ابی صاحب امام بلال صاحب سب کی خدمت میں رضوان اللہ جناب صغیر مصعب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا خوش گئے آپ نے فرق کیا میں تو نالج پر مبلغ اثر یا کر نہیں ہوں اپنے علمی بساط سے کے سامنے سوچا باتیں کروں گا آپ سب کو مجھے اس بات کا علم ہے ہم بندہ خاص بندہ مومن اللہ کے خاص بندے ایسی ٹیچر پیشے کے سواس کے ٹیچر معلم مدرس اور استاد تھے لیکن ان کے اندر ایک سوچ فکر محبت عزم کی ایک لازوال داستان تھی میری مراد پروفیسر محمد شبیر مرحوم منظور رحمۃ اللہ ہے آپ ایک مدرس طبقے میں پیدا ہوئے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والا ایک بڑا نام ہاں اگر ان کی شخصیت کے پہلو کا جائزہ لیا جائے تو بحیثیت ٹیچر بحیثیت استاد بحیثیت مددگار بحیثیت خواہ بحیثیت تاجر ان کے شخصیت کے پہلو الگ الگ طور پر نظر آتے ہیں ان کی شخصیت ان کے کردار کی ان کا کردار شخصیت کا آئینہ بنتا ہے آپ نے ہمیشہ وقت پر اسکول کالج میں آنا جانا محبت پیار کا درس دیا اور بے شمار ان کی خوبیاں ان کے جو ہے نا ان کے خاف امیدہ میں شامل تھی آپ کردار کا نام تھا آپ الگ درویش سے سچے با کردار صوفی بزرگ اور اللہ کے نیک بندے میں ان کا شمار تھا تو آج کی محفل جو ہے مفتی صغیر صاحب نے ان کے لیے انعقاد پذیر کی ہے میں دعوت التحسین پیش کرتا ہوں اس عظیم بیٹے کو جو عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہیں ان کی باقیات کو یاد رکھا غیر میں اس فتن دور میں محفل سجا کر جہاں پر قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید قرآن حمید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پھر تو وظائف تسبیحات اور دیگر اذکار کا جو یہاں پڑھا گیا اور یہاں واقعات کا عطیات کا اور کام کا اور دیگر مشروبات کا اہتمام کیا گیا لنگر کی صورت میں یہ سب کچھ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے قبر کو حد جگہ تک وسیع کشادہ فرمائے قبر کو جگ میں روشن اور منور فرمائے اس محفل کی تنزل سے ان کے جملہ خاندان کو بھی اور حاضرین محفل کے جتنے بھی پردہ فرما جانے والے والدین عزیز و اقارب رشتہ دار سب کی اللہ تعالیٰ کامل مغفرت فرمائے سامعین محترم موجودہ دور میں اس فتن دور میں ایسی تقریبات ایسی محفلیں ایسی سنگت اور مائیت کسی کرامت سے کم نہیں ہے یہ نسبت کی بات ہے میں نے آیت پڑھی ہے اس کا لفظی معنی ہے وکونوا مع الصادقین اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو صاف ستھرے سچوں کے ساتھ علامہ صاحب یہ بات صاف ستھرے سچوں کے ساتھ خود سچا ہے جنت دار ہے کائنات کا مالک ہے خالق ہے کوئی دنیا کی چیز ایسی بھی اس نے بنائی نہ ہو اسے چھپی ہو سب چیز کا مالک ہے سب چیز کا مالک ہے ان اللہ کلیکشن قدیر ہے کہہ رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین
بندو اللہ کی نیک بندوں کے ساتھ رہو. یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے. نسبت جو ہے نا اہل علم لوگوں کی، کاملین کی، اولیاء کاملین کی، علماء کرام کی اور بزرگان دین کی، منظور نظر لوگوں کی اور انعام یافتہ لوگوں کی، یہ ایک چھوٹے زوال کو کمال میں بدل دیتی ہے. یہ گناہگاروں سیاکاروں کے درمیان اور نیکوکاروں کے درمیان ایک کل کا کردار ادا کرتی ہے. نسبت بہت بڑی چیز ہے. میں آپ کو نسبت کے حوالے سے یہ بات کریں کہ نسبت کی یہ محفل ہے. خلیفۃ المسلمین، اسلام کے نامور ہیرو، اسلام کے نامور جنرل خلیفہ دوم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر دیے تھے، یعنی مراد مصطفیٰ ہے اور انتخاب رب العالمین خود ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ان کا انتخاب کیا اور دنیا عدالت کے نگر دعا عدالت ان کے درمیان رقص کرتی ہے. تو انہوں نے اسلام لانے کے بعد ایک واقعہ بیان کیا، میں آپ کی گوش گزار کروں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بچپن تھا، 15 16 سال 27 یا 30 سال کی عمر میں اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر. 15 سے 20 سال کی عمر کی. تو فرماتے ہیں کہ میں کسی فاقہ کشی تھی، بے روزگاری کا عالم تھا، غربت تھی، عرب میں جو ہے کام کاج نہیں تھے. میں طالب علم بھی تھا، ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنا جیب خرچ کے لیے جو کچھ روزی روٹی کمانے کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے نکلا. جا رہا تھا، آگے ایک مالدار عربی ملا. وہ کہنے لگا عمر کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی کہ میں اپنے روزگار کے پاس جا رہا ہوں. میں نے کہا جی میرے پاس لو، میرے پاس کچھ اونٹ ہیں. اونٹ جو ہے وہ ان کو باندھنا ہے، ان کو چارہ ڈالنا ہے، وقت پر پانی دینا ہے، تو مناسب جگہ پر باندھ بھی دینا ہے. تو میں اور میری بیوی، ہم دو میاں بیوی ہیں. جب ہمیں اس کی ضرورت 14 سال کی ضرورت پڑے تو آپ جا کر بازار سے لے آئیں. تو کیا یہ کام ٹھیک رہے گا؟ سوچا کہ یہ کام بڑا مناسب ہے. وقت جو ہے نا اندر کا کام ہے، ایک چھت کے نیچے کام ہے، دھوپ سے، بارش سے، طوفان سے بچ جاؤں گا تو بے روزگار بھی ہو آمادہ ہوگا. کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے مالک نے کہا کہ عمر تیرے کلاس شکایت ہے، یہ کمپلین نہیں ہے کہ تو اونٹوں کو صحیح بات نہیں ہے. اونٹ لپک جاتے ہیں، دوسروں کا گھاس چل جاتے ہیں، رات کو بڑھاتے ہیں، ڈھڑتے ہیں. یعنی کہ آپ لیول پر اپنے رسی باندھی نہیں ہے، اس کو جو ہے نا راستہ بدلنا، جو اس کو قلعہ کہتے ہیں، باندھ نہیں سکتی اس صحیح طریقے سے. میری ڈانٹ ڈپٹ کی، لذت کی، بے روزگاری کا مارا تھا. جھک کر میں نے سب کچھ سہا، قبول کر لیا. میں نے کہا یہ اندر غلطی نہیں ہوگی. تو اونٹ باندھنے کی کوشش کی. اونٹ ایک آگے چلا جائے، ایک پیچھے چلا جائے. میں نے بڑی 5 منٹ سے بڑی کوشش کے باوجود اونٹ کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوئی. تو پھر جب تاجدار مدینہ، تاجدار مکہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں گیا، سنگت میں گیا، نسبت میں گیا، تو وہاں چھوٹ کے کیا دنیا کے تمام جانور، دشت و جبل، دریا، بحر و بر، پوری دنیا کے انسانوں کو سیدھا کیا. بڑے بڑے بادشاہوں کو سیدھا کیا، سب ملا کر کھڑا کیا. اور بڑے بڑے ڈنگے مارنے والوں کو، بدماشوں کو بھی ان کے اوقات یاد دلا دی، جو بے انصافی کرتے تھے، جو لوگوں کو حق مارتے تھے، جو چلاکیاں کرتے تھے، جو سازش کرتے تھے، غیبت کرتے تھے. ان کو میں ایک عدالت کی طرح، ایک عام انسان کی طرح میں نے ان کو لایا. کہاں پہ؟ ایک صف میں لایا. اس کی وجہ کیا تھی کہ میں نے نسبت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. یہ نسبت کی بات ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 53 سال علماء موجود ہیں، مکہ پاک میں گزارے. آپ نے مشرکین مکہ کی تکلیفوں کو سہا، برداشت کیا اور اللہ کی رضا کی خاطر دربار رسول سے آپ نے 53 سال زندگی گزارنے کے بعد مدینہ منورہ کی راہ لی. اور راستے میں پیش پر معجزات ہوئے. تو اللہ کی رضا کی خاطر دین کی ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے آپ مدینہ پاک تشریف لے گئے. مدینہ اس وقت یثرب تھا. یثرب سے مراد برائیوں کی جگہ، بیماریوں کی جگہ، فساد اور جھگڑوں کی جگہ. وہاں فساد اور جھگڑے تھے، بیماریاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھی. آپ جب جلوہ افروز ہوئے تو مدینہ المنورہ بنا. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آج کل بڑی بڑی ہاسپٹلز میں، بڑے بڑے میڈیکل سٹور میں، فارمیسی میں وہ شفا نہیں ملتی، مدینہ کی مٹی میں شفا ہے، کیونکہ آپ وہاں جلوہ افروز ہیں. یہ ایمان کی بات. خود ابو جہل آپ پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں پیدا ہوئے. چچا ہے آپ در یتیم ہے، آپ کی ماں کے بطن میں تھے، آپ چلے گئے. در یتیم سے مراد جو بچہ پیٹ میں ہو اس دنیا میں چلا جائے. 6 سال کے تھے، آپ کی والدہ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. بہت پریشانی کی زندگی تھی، غربت تھی، اسلام کا معاملہ تھا، بڑی ذمہ داری بھی کرنی پر تھی. ادھر ابو جہل اور اللہ نے مطلب دشمنی کے پہاڑ توڑ دیے. ہر جگہ پر مخالفت، ہر جگہ پر کانٹے کھڑے کرنا،
ہر قسم کی تکلیف کو دینا اس کا معمول تھا. ادھر دیکھیں ابشا کا غلام، رنگ کالا، آنکھیں کالی، جو ہے نا زبان پکڑی، ہونٹ موٹے، ناک چپٹا. ادھر مکہ میں نہ کوئی وفاداری ہے، نہ کوئی رشتے داری ہے، نہ کوئی تعلق ہے. ابشا کا غلام آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں، سنگت میں اور نسبت میں، کلمہ پڑھا. بار مکہ نے طرح طرح کی عزیزیں دی، شکست دی، ان کو مارا، تب لیٹ پر ریت پر لٹایا، ہڈیاں توڑ دی. لیکن ہڈیوں سے آواز آئی احد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ جوڑ لا الہ الا اللہ. انہوں نے کہا کہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، وفا نہیں چھوڑ سکتا، نسبت نہیں چھوڑ سکتا، ہڈیاں توڑ دو. تو اس کی عوض میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانے کا بھی چھت پر چڑھا دیا. ابشی رنگ کا کالا تھا، رشتے داری نہیں تھی، معیت اور سنگت ایسی چیز ہے کہ کھانے کا بھی چھت پر چلی گئی. سر ایک اور بات نسبت کے والے سے، جنہوں نے کوئی بٹے پر کام کیا ہے، کام نہیں کیا تو دیکھا تو ہوگا، دیکھا نہیں تو اینٹ کو دیکھا ہوگا. تو ایک بندہ لے کر آتا ہے گھر میں، وہی اینٹ جو ہے ایک مسجد میں لگا دیتا ہے، اینٹ کو وہ واش روم میں، بیت الخلاء میں، لیٹرین میں لگا دیتا ہے. اب حکم یہ ہے کہ جو مسجد میں لگی ہوئی ہے، دیوار میں، مسجد کی دیوار میں، سین میں، محراب میں، اس کے ستون میں لگی ہوئی ہے، وہاں جوتے پہن کر جانے کا حکم نہیں. اور جہاں جو واش روم میں، بیت الخلاء میں، لیٹرین میں جو اینٹ لگی ہوئی ہے، وہاں جوتے اتار کر جانے کا حکم نہیں. اینٹ ہے، ایک جسامت ہے، ایک شکل ہے، ایک قیمت اور مٹی ہے، اور ایک مستری اور مزدور نے بنایا ہے. لیکن نسبت اس کی مسجد کے ساتھ ہے، اس کی بات بیت الخلاء کے ساتھ ہے. جس کی بات خلا کے ساتھ ہے، اس کی نسبت اس کی حالت دیکھ لو، اور جس کی مسجد کے ساتھ ہے، اس کی حالت دیکھ لو. سر یہ نسبت بڑی کام کی چیز ہے. یہ انسان کے دل و دماغ کو تازہ کرتی ہے، مسعود کن کرتی ہے، انسان کے جسم کو، ایمان کو پختہ، مضبوط اور مستحکم فرما دیتی ہے. نسبت بڑی کمال کی چیز ہے، یہ دوار کو کمال میں بدلتی ہے. آخری بات کہوں گا، ایک چھوٹا سا لوہا، اس کو ماشے کی صورت میں، رتی کی صورت میں، یا تولے کی صورت میں آپ لے کر کسی دریا میں، تالاب میں، سمندر میں، ندی نالے میں پھینکتے ہیں، وہ لوہا آن کی آن زمین کی تہوں میں چلا جائے گا، کوئی روکنے کا کوئی والا نہیں. اب اس رسی کو چھوڑے، ماشا کو چھوڑے، تولا کو چھوڑے، آپ 1 کلو 2 کلو کا لوہا لے کر ایک لکڑی، بڑی لکڑی کے ساتھ باندھتا، اس کو اس دریا میں، تالاب میں، ندی نالے میں پھینکتے تو کبھی لوہا ڈوبے گا، کیونکہ اس کی نسبت ایسی چیز کے ساتھ ہے وہ اس کو ڈوبنے نہیں دیتی. یہی بات ہے کہ اللہ والوں سے محبت، عاملین سے محبت، علماء کرام سے محبت، اللہ والوں کے جو کر بندے ان سے محبت آپ کو گمراہ نہیں ہوتی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ محبت اللہ والوں سے، اولیاء کرام سے، اولیاء عاملین سے، علماء کرام سے، علمی و ادبی شخصیات سے جو ہماری محبت ہے، نسبت ہے، مائیت ہے، یہ بڑی کام کی چیز ہے. یہ رنگ لاتی ہے، یہ دل کو جو ہے سرور دیتی ہے، نور دیتی ہے، ہمارے جسم کو بہت مضبوط کر دیتی ہے. دعائیں اللہ تعالیٰ اس جو ہے نا ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، ملک پاکستان داستانی کی عیب فرمائے، ہمارے جو قرآن ہیں ان کو شرم و حیا عطا فرمائے، ان کو ترس عطا فرمائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب قوم عالم ہے جو ہماری جو پایا و مقام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بحال کرے. جو متاثرین زلزلہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو غیب سے محفوظ فرمائے. یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم کوئی شکوہ نہیں کرتے، لیکن ہم اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں ہیں. ہمیں ہمت نہیں ہے، اتنا بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے، اس فرمائش کے قابل نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو حاصل فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے، ہمیں سب کو سجدے کا عملہ عطا فرمائے. ہم سب کو اپنے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ناگہانی افات سے ہمیں بچائے، اور ہمیں تندرستی سے، برے کاموں سے، ہر قسم کی پریشانی اور ذلت سے محفوظ رکھے. اور علماء صاحب دعا فرمائیں، وما توفیقی الا باللہ.